بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لقی احدکم اخاہ، کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے، فلیسلم علیہ، تو اس کو سلام کرے، فإن حالت بینہما شجرۃ او جدار او حجر ثم لقیہ فلیسلم علیہ، پھر اگر دونوں کے درمیان درخت آ جائے، دیوار آ جائے یا پتھر آ جائے، پھر وہ اس سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے۔ رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کی درس حدیث میں سلام کے تعلق سے ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ کے اعتبار سے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ دو لوگوں کی ملاقات ہوئی، پھر دونوں کے درمیان میں درخت آ گیا، دیوار آ گئی، پتھر آ گیا، پھر دونوں ملاقات کرے تو دونوں کو چاہیے کہ سلام کرے۔ درخت چل کر سامنے نہیں آئے گا، دیوار اچانک سے زمین میں سے اوپر نہیں اٹھے گی، پتھر کہیں سے آ کر کے گرے گا نہیں۔ کیا مطلب؟ دونوں ملاقات کیے کر کے جا رہے تھے، درخت سامنے سے تھا، وہاں سے گزرے، پھر سامنا ہوا، پھر سلام کریں۔ یا یہ ایک گلی سے گیا، وہ ایک گلی سے گیا، پھر دونوں مل گئے تو پھر سلام کریں، یہ مقصد ہے۔ یا کہیں سے جا رہے تھے، پہاڑ درمیان میں آیا، وہ سمجھ رہا وہاں جا رہا، یہ سمجھ رہا یہاں جا رہا، پھر دونوں اتفاق سے ایک راستے پہ آ گئے، فرمایا سلام کرو۔ دن میں 10 مرتبہ بھی اس طرح ملاقات ہوئی تو 10 مرتبہ بھی سلام کرو۔ یہ حدیث کے الفاظ کا حاصل ہے۔ مقصد حدیث کا کیا ہے؟ حدیث کا مقصد ہے سلام کثرت سے کرنا، زیادہ سے زیادہ سلام کا اہتمام کرنا، یہ حدیث کا مقصد ہوا۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر ایک بات یہ سمجھیے، سلام جو ہے نا، یہ ملاقات کے وقت کا تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ سلام، دو لوگ جب ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کے وقت کا یہ حکم ہے۔ اب ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت میں سلام سنت ہے، ٹھیک ہے؟ جب بھی ملاقات ہو تو ملاقات کے وقت میں سلام کرنا سنت ہے، سنت۔ ملاقات کسے کہتے ہیں؟ دو لوگ آپس میں ملے، نہیں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں، ملنے کے لیے آئے تو یہ ہے ملاقات۔ تو اس وقت میں سلام کرنا سنت ہے۔ ملاقات ہوئی، ملے، پھر دونوں اپنے اپنے کام میں لگ گئے، یہ اپنے کام میں چلا گیا، وہ اپنے کام میں چلا گیا، ملاقات ہو گئی، پھر دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے۔ اب پھر دماغ میں نہیں ہے کہ دونوں ملیں گے یا نہیں ملیں گے، پھر بعد میں کسی وقت میں ملے، پلان کر کے ملے، بول کے ملے، کسی بھی طریقے سے پھر ملاقات کیے، یہ ملاقات ہے۔ تو ملاقات کے وقت میں سلام کرنا سنت ہے۔ یہ میں نے کیوں سمجھایا؟ یہ اس لیے کہ کبھی کیا ہوتا ہے، آفس ہے، ایک آفس میں 10 لوگ کام کرتے ہیں، 10 لوگ جب فرسٹ مرتبہ انٹر کرتے ہیں آفس میں، 8:30 بجے 9 بجے جو بھی ٹائمنگ ہوگی، اس وقت میں ان کی ملاقات ہوئی، یہ سلام تو سنت ہے۔ اب ملاقات ہونے کے بعد ایک ساتھی ایک کیبن میں چلا گیا، دوسرا ساتھی دوسرے کیبن میں چلا گیا، اپنے اپنے کیبن میں کام کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ سب موجود ہیں، سب کو پتہ ہے کہ سب وہیں پر موجود ہیں، اور سب کو یہ پتہ ہے کہ سب ایک ہی ہال میں ہیں یا آس پاس ہے کہیں۔ ملاقات ایک مرتبہ ہوئی، اب پھر وہ کیبن سے نکل کے اس کے کیبن میں آیا، اب جو دونوں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، یہ سلام پہلے درجے کے سلام، سنت والا سلام نہیں ہے، یہ سلام مستحب سلام ہوگا، مانے اس وقت میں بھی سلام کریں، ثواب اس میں بھی ملے گا، لیکن جو ملاقات کے ٹائم پہ سلام کرنے کا حکم ہے اس سے تھوڑا نیچے درجے کا ہے، یہ ثواب والا سلام ہے، صرف ثواب والا، سنت حکم والا سلام نہیں ہے، سمجھ رہے؟ ایک ہے سنت حکم والا سلام، حکم لگے گا سنت کا، ثواب تو اس پر بھی ہے، سنت پہ تو یقیناً ثواب ملے گا، حکم سنت اور ثواب۔ اب یہ جو سلام ہے، ایک ہی آفس میں چند لوگ ہیں، پھر وہیں پر ملاقات ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، اور بار بار سلام کر رہے ہیں، تو یہ سلام مستحب ہے، اس کا حکم سنت کا نہیں ہے، حکم مستحب کا ہے، ثواب اس میں بھی ہے۔ اسی طریقے سے ہم صبح گھر سے نکلے، اب نکل گئے، لمبا ٹائم گزرا، اس کے بعد گھر میں ہم داخل ہو رہے ہیں، شام میں ہم گھر میں گئے،
تو گھر میں جاتے وقت کا جو ہم سلام کریں گے انٹر کرتے وقت میں، وہ تو سلام سنت ہے۔ اب انٹر کر لیے، گھر میں داخل ہو گئے، اب سب کو پتہ ہے کہ آپ گھر میں ہی ہیں، آپ بیگم سے ملے، اب بیگم تھوڑی دیر کے بعد آپ کے لیے کچھ پکانے کے واسطے چولہے کنے گئے، پھر وہاں سے انہوں آئے روم میں، تو روم میں آتے وقت میں انہوں سلام کرنا، پھر یہ سلام مستحب ہے۔ لیکن یہ پہلے انٹرنس کے وقت میں جو سلام ہے، داخل ہوتے وقت میں کا، وہ والا نہیں ہوگا، اس میں ثواب ملے گا۔ تو ایک ہی گھر میں ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ گھر میں آ چکے ہیں، ملاقات ہو چکی ہے، پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، پھر بھی سلام کر رہے ہیں، تو اس سلام پر ثواب ملے گا، مگر وہ سنت والا سلام نہیں ہوگا، ملاقات والا سلام نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے نا؟ یہ اہم بات ہے۔ یہ مثال کے طور پہ مان لو اب ہم سب یہاں موجود ہے، کوئی یہاں پر ایک دوسرے سے ملنے کے لیے مسجد کے اندر آئے ملے، ملاقات ہوئی، یہ سلام سنت ہے، ثواب تو ہر سلام پر ہے، سنت ہے۔ اب اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ سے ملنے کے لیے آ چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ 10 منٹ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، اور وہ بس 1 منٹ کے لیے، بھائی فون آ رہا، اب بھی آ رہا ہوں، دروازے کے باہر گئے پھر آ گئے، تو دروازے کے باہر جا کے پھر آ رہے ہیں، پھر سلام کریں، یہ سلام مستحب ہے، ثواب ملے گا، مگر یہ ملاقات والا سنت سلام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، پتھر آ جائے بیچ میں تو سلام کرو، ہر وقت میں سلام کرو، ہر مرتبہ سلام کو اگر ضروری قرار دیا جائے گا تو اس میں امت کو مشقت ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کبھی امت پر نہیں ڈالی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال سلام کرنا سنت ہے، زیادہ سے زیادہ سلام کا اہتمام کریں، یہ حدیث کا مقصد ہے۔ ملاقات والا سنت سلام بھی کریں، مستحب والا سلام بھی کریں، مگر سلام کثرت سے کرنے کا اہتمام کریں، یہ حدیث کی منشا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک اور چیز یہ ہے کہ سلام بہت کرنا، بار بار کرنا۔ اب ایک شخص کھانا کھا رہا، تو کھانا کھانے والے شخص کو سلام نہیں کرنا، اس کو سلام کرنا سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو سلام کر دیے، جواب دینا واجب رہتا، انہیں جواب دینے کی چکر میں جواب دینے جائیں گا، نوالا حلق میں اٹک جائیں گا، کیا تو بھی ہو جاتا مسئلہ۔ کھانا کھانے والے کو سلام کرنا سنت نہیں ہے، کوئی سلام کر دیے اس کو تو اس کو فوراً جواب دینا واجب بھی نہیں ہے، وہ پورا نوالا لے کے یا کھانے سے فارغ ہو کے جواب دینا انہیں۔ کوئی شخص ضرورت کو بیٹھا ہوا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا، اس کو کوئی سلام کر دیے تو اس کو جواب دینا واجب بھی نہیں ہے، انہیں نہیں دیے تو بھی چلتا، لیکن بعد میں فارغ ہو کے جواب دینا ہے تو دے لے بعد میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو وہ ٹائم پہ بھی اس کو سلام نہیں کرنا، اگر کوئی سلام کر دیے تو وہ تلاوت سے فارغ ہو کر یا ایک آیت ختم کر کے تلاوت کو روک کر پھر وہ اس کا جواب دے، فوراً جواب دینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو یہ چیز دیکھنا، دو لوگ آلریڈی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے، دکھ رہا ہمارے کو بات کر رہے دونوں، اور ہم بیچ میں جا کے دونوں کو گھس کے سلام کر رہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ان دونوں کو بیچ میں جا کے سلام نہیں کرنا، انتظار کرنا ان کی ٹاپک کے ختم ہونے کا، پھر اس کے بعد سلام کرنا۔ یہ کچھ آداب ہیں، آداب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے سلام کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ 2-4 اہم باتیں ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ مجھے آپ کو سلام کا ہر حکم کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے یا مستحب کے اعتبار سے، بہرحال ثواب مقصد ہے تو ثواب کی نیت کے ساتھ سلام کو ہر حکم کے اعتبار سے اپنی زندگی میں لانے کی، آپس میں محبت کا ذریعہ بنانے کی، ایمان کے کمپلیٹ کرانے کی، اور اس ایمان کے بل پر جنت میں داخلہ کروانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔